یہ ماں باپ کی رسپیکٹ اور عزت جو ہے نا، اس کو آپ نارمل نہ سمجھیں پلیز. ڈسپائز یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنی وائف کی بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا سسٹم سیٹ نہیں رہے گا، آؤٹ ہو جائے گا. تو ماں باپ وائف یہ پرائرٹی بیس پہ ہیں، اور پھر ظاہر ہے اولاد اور جتنے اوبلیگیشن فرائض ہیں آپ کے خاندان میں ان کے. تو یہ ایک سچا واقعہ ہے، ماں کے ساتھ مس بیہیو کا واقعہ ہے یہ. تو اس کا اینڈ رزلٹ کب آیا؟ ایک شخص جیل جب گیا، 4-5 ساتھی ظاہر ہے ایک شہر میں کام کرتے تھے، تو اوپر ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. تو ان میں 2 میں بحث ہو گئی. بحث کے بعد ایک نے پنچ مارا اور دوسرے کو چارپائی کا اس کے پایا جو ہوتا ہے چارپائی کا وہ اس کے سر پہ لگا، اور وہ دوسرا لڑکا فوت ہو گیا. وہ بھاگ گئے سارے. تو ایک جو ہے وہ وہ نہیں اترا، وہ وہیں رہا. اس نے بتایا سب کو، میسج کیا، فون کیا، جو فلیٹ کے آنر تھے ان کو بتایا. تو پولیس نے گرفتار کر لیا اسے. اب اس کے بقول کے مالک نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کہہ دینا کہ یہ مجھ سے ہوا ہے، میں نے اس طرح دھکا دیا، یہ واقعہ ہو گیا ہے، ہم کور کر لیں گے، آپ کو نکال لیں گے جیل سے، تھانے سے، جو بھی ہوگا. تو اس نے ویسے ہی کیا، 164 کنفیشن کرا دیا کہ جی میں نے دھکا دیا اور یہ سارا کچھ. اچھا، ایک عادت یہ جو قبول کرنے والا ہے نا، مارنے والا تو بھاگ گیا، یہ قبول کرنے والے کی ایک عادت تھی شروع سے. ہم بھی جانتے ہیں، آئی وٹنس ہے اس کے، کہ یہ وائٹ، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے، 60 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ جنگ ہوتا تھے تو اس وقت بھی یہ وائٹ بہترین سوٹ استری کر کے، وہ کوئلوں کی استری میں استری کر کے اور کپڑا پہننا، یہ عادت تھی. اور مونچھیں بہترین صاف کرنا، موڑی ہوئی بڑی مونچھیں ہوتی تھیں، ویسے بھی خوبصورت چہرہ تھا سارا. تو یہ جیل کے اندر بھی نا اسی طرح وی آئی پی رہا، ایگو اس میں انا میں رہا، اور اسی طرح تھا، قبول بھی کر لیا سب کچھ. تو یہ اے ایس آئی صاحب مجھے سنا رہے ہیں واقعہ. اے ایس آئی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے جب یہ جیل کسٹڈی ہو گئے، جیل میں چھوڑنے گئے، تو یہ وہ شخص ہے جو وی آئی پی طریقے سے ہمارے لاک اپ میں بھی رہا. ظاہر قبول کر لیا، ہم نے مارا بھی نہیں، تو اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کیا، شیو ڈیلی کرنا. وہاں جب جیل کے اندر ہم چھوڑنے گئے تو وہاں رونے لگ پڑا. تو پھر اب ایسے ہی کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، یہ تو بڑے حوصلے والا بندہ تھا، اور یہ کیا ہوا. تو پھر اس نے وہاں پہ بتایا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا اپنی والدہ کو گالیاں دے کے نکلا تھا، اور والدہ نے بددعا دی تھی کہ تو زندہ واپس نہ آئے. وہ پھر رو رو کے بتا رہا تھا کہ یہ کیس میں نے نہیں کیا ہے، مجھے مالک نے کہا تھا میں بچا لوں گا، پتہ نہیں اب تک تو اس کا وعدہ پورا نہیں ہوا، آگے بھی بچائے نہ بچائے. تو میں نے جو ہے اس کے کہنے پہ یہ کہا تھا کہ یہ میں نے دھکا دیا ہے اور ایسے یہ واقعہ ہوا. تو اس نے ایک بار ریکویسٹ کی ان سے کہ کسی طریقے سے، وہ ابھی تک اس کے گھر والوں سے رابطہ نہیں تھا، کسی طریقے سے میری والدہ سے بات کرا دیں اور ان سے معافی کی. تو پھر جیل میں ظاہر ہے جب بھی میسج ملا تو بندوبست ہوا. ماں نے معافیاں کی اور ماں نے دعائیں کی کہ ماں ایسی ہستی ہے کہ جب وہ معافی اور دعا پہ آتی ہے تو بھی اللہ سنتا ہے، اللہ تو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے. تو ماں نے جب دعا کی تو آپ بلیو کریں کہ وہ اس کنفیشن کے باوجود بھی کس طرح اس کے لیے لوگ دوڑے، کس طرح کہاں نہیں گئے، کس کو اپروچ نہیں کیا، اور آخر کار جو ہے وہ بری بھی ہو گیا اور معاف کرا دیا، اس کو معاف کر دیا گیا. تو یہاں واقعی یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا، ہم ابھی ماڈرن ٹریک میں جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. تو گھر میں ہماری کاؤنسلنگ اور لیکچرز کی کمی ہونا شروع ہو گئی. پہلے تو دادی دادا لیکچرز دے رہے ہوتے تھے. تو یہ جو رسپیکٹ اور آنر ہے نا، ایون ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کے کوئی کسی محکمے کو ملازم ہے، کچھ اپنا سائڈ کو کلیئر رکھیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم نے بچے کو بچپن سے ہیبٹ ڈالنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی سائڈ کو دے. ہو سکتا ہے دوسری سائڈ سے کچھ نیگیٹو ایکشن یا ری ایکشن آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی سائڈ کو کلیئر کرنا ہے، اس کو پازیٹیو ایکٹ میں رکھنا ہے.